अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए अब हम मज़मून बेतकल्लुफ़ी का खुलासा पढ़ें। इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ के अच्छे बुरे असरात को दिलचस्प और पुरलतीफ़ अंदाज में बयान किया है। बात उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू की है कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इसके बाद वो बताते हैं कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है न फिटकिरी और ज़ाहिरदारी ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। मसलन कोई साहब आपके घर आए और आपने उनकी खातिर तवाज़ा के लिए यूं ही पूछ लिया कि आप क्या नौश फरमाएंगे और उन्होंने जवाबन कह दिया कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। उनके इतने कहने पर फिर कुछ खाने पीने के लिए इसरार किया तो वो ज़रा बेतकल्लुफ़ होकर खाने पीने की लंबी चौड़ी फहरिस्त बता देंगे। इस तरह बेतकल्लुफ़ी का मामला है कि अगर आपका कोई दोस्त इंतहाई बेतकल्लुफ़ है और वो आपके घर आए और आप उस वक्त कुछ मौजिज़ लोगों के साथ संजीदा गुफ्तगू कर रहे हों तो वो बेतकल्लुफ़ दोस्त इस बात का ख्याल न करते हुए ऐसी ऊट पटांग बातें करेंगे कि मौजिज़ हजरात आपको शक की निगाह से देखने लगेंगे। इस पर बेतकल्लुफ़ दोस्त फरमाएंगे, माफ़ कीजिए मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। कभी दो बेतकल्लुफ़ दोस्त इस तरह मिलते हैं कि गलीज़ गालियों से नवाजते हैं और बहुत से नावलों में ऐसे बेतकल्लुफ़ किरदार मिलते हैं। ठेकरे ने एक ऐसे ही किरदार से के ताल्लुक से लिखा है कि वो बेतकल्लुफ़ दोस्त जब कभी दोस्त के घर जाता तो टैक्सी का किराया खुद अदा नहीं करता था बल्कि दोस्त से लेकर टैक्सी ड्राइवर को देता और घर से जाते वक्त कमीज सूट टाई वगैरह ये कहकर ले जाता कि चंद दिन बाद वापस कर दूंगा। इसके बाद मुसन्निफ ने बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पहुंचने वाली तकलीफों और नुकसानात का जिक्र करते हुए बताया है कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत। और अगर आप ये बात तस्लीम करें तो फिर बकौल मुसन्निफ हम इतना जरूर कहेंगे कि आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। हासिल कलाम ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। आइए अब हम मज़मून बेतकल्लुफ़ी के सवाल और जवाब का हल करें। सवाल नंबर 1, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? इसके जवाब है, बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ वक्त बेवक्त ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहेब भी इसी तरह बेहुदा बदतमीज़ होंगे, जभी तो ये बिला झिझक ये गुफ्तगू और ये हरकतें हो रही हैं। सवाल नंबर 2, ठेकरे ने अपनी एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है? जवाब है, ठेकरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक ये बताया है कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले जाते कि कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। सवाल नंबर 3, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? जवाब है, इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ करने में अक्सर नुकसान होता है। इस शेर का दूसरा मिसरा ये है कि आराम से वो हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते, यानी बेतकल्लुफ़ी के साथ खाते पीते हैं, आमद व रफ्त में भी एहतियात नहीं करते, सरे राह इस तरह लोगों से मिलते हैं जैसे सभी उन जैसे हों। किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते हैं, जाहिर के उन लोगों को इस तरह कुछ करने से आराम मिलता है मगर दूसरे लोग इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं। बेतकल्लुफ़ी एक हद तक अच्छी है, इसी तरह सरासर तकल्लुफ़ भी बसा औक़ात नुकसानदेह साबित होता है।
اب آیا ہے اس مضمون میں آخر میں کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں، اسے حل کریں۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورہ ہے ہینگ لگے نہ پھٹکری، اسے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مشہور بات ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہے۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا، اکثر لوگ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں کہ اتنا ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دانتوں میں انگلیاں دبانا، کرکٹ میچ میں جب کوئی نامور کرکٹ کھلاڑی پہلی بال پر آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ ہیں، لفظوں سے واحد اور جمع بنانا ہے۔ یہاں ہے 2 کالم بنا لیجئے گا۔ جو واحد ہے اسے واحد میں لکھ لیں اور جو جمع ہے اسے جمع میں لکھ لیں، اور اس کے بعد واحد کے جمع اور جمع سے واحد بنا لیں گے۔ یہاں ہاتھ کا جمع ہاتھوں، جوتی کا جمع جوتیاں، فرض کا جمع فرائض، سوال کا جمع سوالات، جنگل کا جمع جنگلات، منزل کا جمع منازل، نشان کے جمع نشان یہاں جمع ہے، اس کو یہاں پہ تھوڑا کاٹ دینا، ٹھیک۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جمع سے واحد بنانا ہے۔ نشانات کے واحد نشان، ٹوپیاں کے واحد ٹوپی، احسانات کے واحد احسان، جوابات کے واحد جواب۔ اب یہاں کچھ گرامر سے کچھ یہاں پر غور کرنے کی باتیں ہیں جو گرامر سے دی گئی ہیں، جیسے درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ یہاں نمبر 1 میں سینٹنس دیا ہوا ہے، اکبر نے ایک کہانی پڑھی۔ نمبر 2 میں سینٹنس ہے، حمید کھانا کھا رہا ہے، میں کل جے پور جاؤں گا۔ اب کیا ہے کہ ان جملوں میں کیا ہے، یہاں پر پڑھی، اس کے بعد ہے کھا رہا ہے، اور یہاں جاؤں گا۔ یہ جاؤں گا، کھا رہا ہے اور پڑھی، اسے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے میں کام ہوا ہے۔ تو یہاں پڑھی ایک کام ہے، کھا رہا یہ بھی کام ہے، اور جاؤں گا یہ بھی کام ہے، لیکن یہ یہاں پر یہ بتانا ہے اس سے کہ یہ کام کس زمانہ میں ہو رہا ہے۔ تو ان جملوں میں پڑھی، کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا۔ جو کام گزرے ہوئے وقت میں ہو، جو کام گزر چکا ہے، اس زمانے کو ہم کیا کہیں گے؟ اس زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ تو یہ کہانی پڑھنے کا کام یعنی اکبر نے کہانی پڑھ لی ہے، تو یہ کام ہو چکا ہے، اس لیے اسے ماضی کہیں گے۔ اب دوسرے جملے میں دیکھیے، حمید کھانا کھا رہا ہے۔ دوسرے جملے میں کھانے کا کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، یعنی جو ابھی کام ہو رہا ہے، جو کام ابھی ہو رہا ہے اسے زمانہ حال کہتے ہیں، یعنی یہ کام ابھی ہو رہا ہے تو اس کو زمانہ حال کہیں گے۔ تیسرے جملے میں ہے میں کل جے پور جاؤں گا۔ تو تیسرے جملے میں جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں بتایا گیا ہے کہ میں جے پور جاؤں گا، جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا، یعنی یہ کام ابھی نہیں ہوا ہے، تو جو کام ہم آئندہ کریں گے تو یہ زمانہ مستقبل کہلاتا ہے۔ تو زمانہ 3 طرح کے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ جو کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہو گیا وہ ماضی ہے، جو کام ابھی ہو رہا ہے، جو وقت ابھی گزر رہا ہے وہ حال ہے، اور آنے والے وقت میں جو کام ہوگا، آنے والا وقت کیا کہلاتا؟ مستقبل۔ آئیے اب اس مضمون کے کچھ اور سوال ہیں اسے حل کریں۔ اس سبق یعنی مضمون بے تکلفی میں اس سبق کے جن جملوں پر آپ کو ہنسی آتی ہو انہیں اپنی کاپی میں لکھیے۔ جواب ہے، اس سبق کے مندرجہ ذیل جملوں پر ہمیں ہنسی آئی۔ اگر آپ کی داروغہ جنت سے دوستی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔
یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کام کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئے تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ اب یہاں سوال ہے، سبق بے تکلفی کی روشنی میں مختصراً تحریر کیجئے کہ بے تکلفی سے کیا نقصانات ہیں۔ یہاں بے تکلفی کے نقصان بیان کرنے ہیں۔ سبق پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تکلف اور بے تکلفی دونوں ہی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن تکلف کے مقابلے میں بے تکلفی سے زیادہ نقصانات ہیں، جیسا کہ مصنف نے متعدد مثالوں سے واضح کیا ہے کہ کوئی بے تکلف دوست آپ کے گھر آئے گا تو آپ سے ٹیکسی کا کرایہ بھی دلوائے گا، پھر کھانے کے لیے طرح طرح کے کھانوں کی فرمائش ہوگی، گھر سے جاتے وقت آپ کے پسندیدہ کپڑے یہ کہہ کر لے جائیں گے کہ کچھ دن بعد واپس کر دیں گے۔ ظاہر ہے اس بے تکلفی سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، مالی اور ذہنی طور پر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس طرح بے تکلف دوست اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ آپ کہاں ہیں، کن لوگوں سے گفتگو ہے، راہ چلتے ایسی حرکتیں کریں گے کہ سڑک پر چلنے والے حیرت سے دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ بے تکلفی کی گفتگو میں احتیاط نہیں کی جاتی، عموماً بدتمیزی ہوتی ہے۔ آپ کتنے مہذب اور باتمیز ہیں، لیکن احباب کی بے تکلفی سے آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے، یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ اس طرح سے زیادہ بے تکلفی سراسر نقصان کا باعث ہوتی ہے۔